इस वक्त पंडाल की तरफ रवान हुआ। तमाम अहबाब अपने रवायती अंदाज में खड़े होकर अपने लीडरान का उसी अंदाज में वालियाना इस्तकबाल करेंगे जो आपका हमेशा से बतीरा रहा है। भरपूर तालियों की गूंज में इज्जत शेख आफ्ताब अहमद और चौधरी जाफर इकबाल जान निसार साथियों के झुरमट से होते हुए स्टेज की जीनत बनेंगे। अर्दिल अजीज तहदीन इज्जत शेख आफ्ताब अहमद साहिब और चौधरी जाफर इकबाल साहिब को दिली तौर पर पंडाल में हर शख्स की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। जी तो हाज़रीन मोहतरम, दावत खताब देने जा रहा हूँ बहुत दूर से आई हुई बहुत अजीम शख्सियत। आपका इस्तकबाल बताएगा कि आप मियां नवाज शरीफ से कैसी मोहब्बत करते हैं, इन अजीम शख्सियत से कैसी मोहब्बत करते हैं। खड़े होकर वालिहाना इस्तकबाल करना है। भरपूर तालियों की गूंज में इज्जत शेख आफ्ताब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने छोटे भाई चौधरी जाफर इकबाल साहब के हल्के में आया हूँ, उनके घर पे आया हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि असेंबली में भी मैंने अपने छोटे भाइयों की तरह समझता था और उनसे बहुत प्यार करता था। ये वाकई एक अजीम इंसान है और मैं समझता हूँ कि मैं आप सबको जो हल्का इंतखाब के लोग हैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने चौधरी जाफर इकबाल जैसा नुमाइंदा मुंतखब किया है। यहाँ हमारे पास नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर अली अहमद साहब हैं, ये साबिक मेंबर ज़िला कौंसिल भी रह चुके हैं। चौधरी शहजाद हसन साहब हैं, असद कयूम भट्टी साहब हैं, बशारत अली साहब भी हैं और निहायत ही मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, मेरे भाइयों और अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सबसे पहले आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर यूथ बहुत मुतहरक नजर आ रही है और ये वो यूथ है कि जिस वक्त कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे, पाकिस्तान बना रहे थे, तो वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर गए और उन्होंने नौजवान तलबा को कहा कि आप सब मिलकर मेरा साथ देंगे, मैं आपको एक नया अजीम पाकिस्तान बना कर दूंगा। और ये वो यूथ थी जिन्होंने पेशावर से लेकर, खैबर से लेकर बम्बे तक, कलकत्ता तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का साथ दिया। देखिए, इंसान की शख्सियत में कुछ चीजें होती हैं। जब कायद आज़म साहब पेशावर इस्लामिया कॉलेज में तकरीर कर रहे थे, अच्छा अज़ान, तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि जिस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब इस्लामिया कॉलेज पेशावर में तकरीर कर रहे थे तो एक बहुत ही बूढ़ा सा पठान दोनों हाथ अपने कानों पे रखकर बड़े गौर से सुन रहा था। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें तो उर्दू भी बोलने नहीं आती, वो तो अंग्रेजी में तकरीर कर रहे हैं, तुम्हें समझ आ रही है कि वो क्या कह रहे हैं? उसने कहा मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उस वक्त वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे जिनके पास न कोई तलवार थी, न पुलिस थी, न फौज थी, लेकिन अपनी ज़हानत के बलबूते पर खाली हाथों से हमें अजीम पाकिस्तान का अजीम शहरी बनाकर चले गए।
آج اور اس وقت جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے یا جن کو یاد ہے یا آج کے بچے نہیں جانتے وہ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے بیل گاڑیوں پر لٹے پٹے مسلمان جو ہیں وہ واگا بارڈر پر پہنچتے تھے. اکثر ان میں لاشیں ہوتی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ عظیم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو ایک لٹا پٹا پاکستان ملا. آج پھر نواز شریف کو ایک لٹا پٹا پاکستان مل رہا ہے. اور یہ آج نئی بات نہیں ہے. 2018 میں بھی 2013 میں بھی جب حکومت بنی تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی یا نہیں تھی؟ گیس ملتی نہیں تھی. دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ صبح 10 بجے پشاور میں دھماکہ ہوتا تھا تو 2 بجے کوئٹہ میں ہو جاتا تھا, 5 بجے لاہور میں ہو جاتا تھا. اس ملک میں بسنے والے کسی شہری کی جان مال محفوظ نہیں تھے. اس وقت بھی ہم نے ایک لٹا پٹا پاکستان دیا نواز شریف صاحب کو, اور انہوں نے 2.5-3 سال کے اندر اندر ایک دفعہ پاؤں پر پھر کھڑا کر دیا پاکستان کو. کیا اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس وقت گیس کا LNG کے ٹرمینل لگے یا نہیں لگے؟ موٹر وے بنی یا نہیں بنی؟ اور مجھے یاد ہے کہ جب موٹر وے کا منصوبہ سامنے آیا تو نواز شریف صاحب نے آرکیٹیکٹ جو اس وقت آئے تھے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے, ان کو کہا کہ ہندوستان کے پاس 250 رن وے ہیں, ہمارے پاس صرف 10 رن وے ہیں. اگر 10 میں سے 5 ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو ہم بیٹھ جائیں گے, ہم پھر انڈیا کا کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ان موٹر ویز کا فاؤنڈیشن نیچے سے ایسی بنا کے لاؤ کہ امن کے زمانے میں گاڑیاں دوڑیں اور جنگ کے زمانے میں اس پہ جہاز ہو سکے. یہ ہے ایک لیڈر کی ویژن. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کراچی جو غریب کا ماں باپ کہلاتا تھا اس میں کسی شہری کی عزت محفوظ نہیں رہی تھی. وہ کراچی جس میں رات کو لوگ فٹ پاتھوں پر سکون کی نیند سوتے تھے, وہاں پر قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا. اور وہ کراچی جو امن کا گہوارہ بنتا ہوتا تھا وہ اس وقت خون میں بہنے لگا. ایسے موقع میں پھر نواز شریف صاحب نے وہاں پر کراچی میں جا کر کراچی کا امن قائم کیا, اور 6 مہینے کے اندر اندر آپ نے دیکھا کہ کراچی پھر ایک دفعہ پرامن شہر بن گیا. پہلی دفعہ 99 میں مارشل لا کیوں لگا؟ نواز شریف صاحب کا کیا قصور تھا؟ ایک ہی قصور تھا کہ جب انڈیا نے 5 دھماکے کیے تو نواز شریف نے 6 دھماکے کر ڈالے, اور اس وقت کے پریزیڈنٹ کلنٹن نے نواز شریف صاحب کو فون کیے کہ $5 ارب لے لیں, دھماکے نہ کریں. لیکن عظیم قائد نے کہا کہ میں 5 ارب ڈالروں کے عوض اپنی قوم کی غیرت کا سودا نہیں کر سکتا. اس کے نتیجے میں انہیں اٹک قلعہ میں لایا گیا. کیونکہ اٹک میرا گھر ہے, میرا حلقہ انتخاب ہے. وہ سارے مناظر میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھے. وہ ایک لمبی داستان ہے کہ وہ کیسے آئے, شہباز صاحب اور حسین نواز کو اٹک جیل میں کیسے لایا گیا, میاں صاحب کو اٹک قلعے میں کیسے لایا گیا. وہ ایک بڑی طویل داستان ہے, اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. لیکن مختصر بات یہ کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اٹک قلعے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی, کوئی روشن دان نہیں تھا, ہوا کا گزرگاہ نہیں تھی, لیکن ایک چارپائی, ایک میز کرسی اور ایک جانماز کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا.
اور دروازہ بند کر دیں تو پھر کہیں سے روشنی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس حالت میں بھی میں نے نواز شریف صاحب کو کبھی یہ شکوہ کرتے نہیں دیکھا کہ یہاں گرمی ہے، یہاں سردی ہے، یہاں مچھر ہے، یہاں مکھی ہے۔ اس جگہ پر بھی بیٹھ کے یہی کہتے تھے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک بن جائے۔ میرے بھائیوں، وہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں، لیکن آفرین نے اس شخص پر کہ 1 سال کی قید کے دوران کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا، نہ وہ روئے اور نہ ان کا خاندان رویا اور نہ ان کے ساتھی روئے، نہ کسی ساتھی نے ساتھ چھوڑا۔ سب چٹان کی طرح نواز شریف کی قیادت کے پیچھے کھڑے رہے، مارے بھی کھائیں، تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن جب کوڑا پڑتا تھا تو منہ سے نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگتا تھا۔ آج تو ان کو لے کر جاتے ہیں تو 4 دن بعد رونے کی آوازیں ان کی آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالو۔ یار باتیں تو تم ایسی کرتے تھے، لوگوں کو گالیاں تو ایسے دیتے تھے جس طریقے سے کہ تم نے کبھی اقتدار سے علیحدہ ہونا ہی نہیں ہے، لیکن تمہیں جاننا چاہیے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس میں ایک مقافات عمل بھی ہے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے، جو تم نے بویا آج وہ کاٹ رہے ہو۔ اب روتے کس بات پہ ہو، پریشان کس بات پہ ہوتے ہو؟ مردوں کی طرح مقابلہ کرو۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، جعفر اقبال صاحب بھی اور میرے اکٹھے ہم رہے نیشنل اسمبلی میں، آپ یقین کریں کہ نواز شریف صاحب نے کبھی بھی یہ درس نہیں دیا کہ کسی کو گالی نکالو یا کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آؤ، ایسی بات نہیں کی۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے پیار کرنا سیکھو۔ یہ تھا نواز شریف کا درس، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ اس ملک کی خدمت ہم سب پر فرض بنتا ہے۔ ہم نے اس ملک کو دنیا کا ایک عظیم ملک بنانا ہے۔ ہم ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں کہ ہم دینے والا ہاتھ ہوں، ہم لینے والا ہاتھ نہ ہوں، اور پھر